آپ نے اپنے بچوں کو آزادی بھی دی کہ اچھا جی انہوں نے کہیں جانا ہے دوستوں کے ساتھ تو وہ اجازت بھی تھی, اجازت لے. اور وہ جو گروپ سٹڈی جو ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں بیٹا ہمارے گھر میں بیٹھ جاؤ, یا جس گھر میں آپ بیٹھے ہو آپ ہمیں پتا ہو وہاں آپ بیٹھے ہو, ٹھیک ہے, تو بس یہ پتا ہونا چاہیے جو آپ کے اسکول کے دوست ہیں, بچپن کے دوست ہیں, بس وہی دوست ہیں. تو کیونکہ آج کل اگر حد سے بھی زیادہ دوستیاں ہوں, کہیں آنا جانا ہو, مطلب یہاں تک کہ لوگ, میں اب بتاؤں کہ پچھلے دنوں سیلاب آیا ہوا تھا لاہور میں, بہت زیادہ لوگ پریشان تھے, اور گروپ کے گروپ گاڑیوں میں بھر بھر کے جا رہے ہیں, وہاں ویڈیو بنانے دیکھنے جا رہے ہیں. اچھا, لائک جسٹ فار فن. ہاں فن, وہ فن منا رہے ہیں, وہ کہہ رہے کہ انجوائمنٹ ہے, دیکھیں یار کس طرح سے ہو رہا ہے اور کیا. تو یہ تکلیف دہ بات ہے. بات وہی آ جاتی ہے کہ بچوں کو اپنے ساتھ دوستانہ ماحول میں رکھیں. ڈانٹ ڈپٹ آپ نے جیسے بات کی کہ جب بچہ آپ کے ساتھ اونچی آواز میں بولنے لگے نا, بس وہ لمحہ نہیں آنا چاہیے. اوکے, آپ کہتے ہیں کہ وہ لمحہ آنے نہ دیں. ہاں, نہیں آنا, بات کو وہاں تک پہنچایا ہی نہ جائے کہ بچہ آپ سے اونچی آواز میں آپ کو سمجھانے لگے آپ کو نہیں پتا. اوکے, وہ جب یہ کہے گا نا آپ کو نہیں پتا, ہمیں پتا ہے آج کل کیا ہے, تو وہ آپ کا وہ جو خاموش ہونا یا وہ پریشان ہونا, وہ آپ کو پھر پریشانی میں لے ہی جاتا ہے. پھر آپ نکلتے نہیں کہ آج بچے نے اونچی آواز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. تو وہ محبت کے ساتھ ہی بات ہو سکتی ہے, انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. جی ڈاکٹر نوشین, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بہت کنفیوژن ہے پیرنٹس کو اپنے بچوں کی پرورش کو لے کر, نہ صرف پیرنٹس کو بلکہ ٹیچرس کو بھی, ٹھیک, کہ ان کیسے پڑھانا ہے وہ. ٹھیک, سو الگ الگ اسکول آف تھاٹ ہے. لائک بہت سارے لوگ پرانے زمانے کی طرح ہی چلتے ہیں, ان کے گھروں میں وہی ڈسپلن, وہی سختی ہوتی ہے, اور بہت سارے لوگ بالکل ویسی تعلیمات یا تربیت اپنے بچوں کو نہیں دیتے, بلکہ وہ خود بھی یہ چیز اچھا نہیں سمجھتے. اتنی سختی, اتنا یہ ہم اپنے بچوں کے پر کاٹ دیں, ان کو اڑنے نہ دیں. تو اب ہم ایز پیرنٹ بڑے کنفیوز ہیں, ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کیا کریں. اپنے والدین کے جو والدین تھے, یعنی اپنے دادا دادی نانا, ان کو دیکھیں, ان کی تربیت دیکھیں, یا اپنے والدین کی دیکھیں, یا اپنی دیکھیں. ٹھیک, صحیح ہے. تو آپ کا سوال یہ ہے کہ بچوں کو آج کل پالنے کا کیا طریقہ ہے اور کتنی آزادی دینا چاہیے. بالکل ایسا ہی, بالکل ٹھیک ہے. تو بچے جو ہیں وہ بیسیکلی کیا چیز ہیں, جینیٹکلی تو وہ ہماری ہی طرح کے ہیں, رائٹ. چونکہ ہماری اولاد ہے تو جینیٹکلی وہ یا ماں پہ گئے ہیں, یا باپ جیسی طبیعت ہے ان کی, یا دادا نانا نانا نانی, ٹھیک ہے, مطلب وہ اسی خاندان کے بچے ہیں, تو کسی سے ملتے جلتے ہیں, ان کی بیسک نیچر تو وہی ہے. بالکل, ٹھیک ہے. اب مسئلہ کیا آیا کہ بچہ اگر صرف ماں باپ سے ہی بات سن رہا ہوتا, یا اس کے گائیڈ صرف ماں باپ ہوتے, تو وہ اس کو بھی کنفیوژن نہ آتی. ٹھیک, ابھی بہت سے باپ آ گئے ہیں, بہت سی مائیں آ گئی ہیں, اور بہت سے لوگ آ گئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کیا کریں. ٹھیک ہے, اس میں مائنڈ کنٹرول ڈیوائسز بھی ہوتی ہیں جو کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کون ہمارے بچے کا مائنڈ کنٹرول کر رہا ہے. ٹھیک ہے, مائنڈ ہائی جیک ایک چیز آئی ہے, وہ بھی ایک فینومینا ہے. صحیح, ہم نے بچے کو ایک گیم لگا کے دی, فرض کیجئے ہم نے کہا کہ یہ گیم کھیل رہا ہے, اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے. وہ اسی گیم کے تھرو اس نے سیکھا کہ مجھے صرف اپنی مرضی کرنی ہے. اس نے گیم کے تھرو سیکھا. ٹھیک ہے, گیم اس کو ہر بات پہ شاباش دے رہی ہے. وہ زیادہ اچھا نہیں بھی کھیل رہا تو پھر بھی اس کو سٹارز مل رہے ہیں, اور تاکہ کیونکہ گیم کا کام ہے بچے کو اس کے اندر رکھے, محظوظ رکھے. بالکل, ٹھیک ہے, تو گیم تو اس کو اپنے اندر محظوظ رکھنے کے لیے اس کو بلا وجہ شاباش دیے جا رہی ہے. اب بچے کا ڈوپامین لیول بڑھ رہا ہے شاباش سے, وہ کہہ رہے ہیں یہی اچھا ہے, یہی ماں باپ سے تو اچھے یہ کمپیوٹر ہی ہے. ڈوپامین یعنی ہیپی ہارمون. جی بالکل, ٹھیک ہے. تو وہ ایوری ٹائم آپ کو ایک لائک ملتی ہے یا ایک گیم کرتی ہے ٹرنگ, اور وہ آپ کے اندر ہیپینس آتی ہے. ٹھیک, وہ کہتے ہیں بھائی ریئل لائف میں تو کچھ کرتا ہوں, ماں کہتی ہے نو ڈونٹ, ادھر سے ہٹو, یہ کیا کر لیا, تو وہ تو اس کو شاباشی کم دے رہی ہے اور اس کو ڈانٹ پٹک زیادہ کر رہی ہے. بالکل. تو اب ہم نے یہ دیکھا کہ بچہ جو ہے اس کے ارد گرد بہت سارے لوگ آ گئے, ٹھیک ہے, اس کو سمجھانے والے.
माँ का काम दोस्ती करना नहीं है बच्चे से, ठीक है, बाप का भी काम बच्चे से दोस्ती करना नहीं है। माँ का काम और बाप का काम जो है वो ये है कि बच्चे के ऊपर नज़र रखें, मॉनिटरिंग करें, उसकी ग्रोथ होने दें, ग्रोथ में आप मत इंटरवीन कर जाएं, इतना ज़्यादा उसको मत रोक लें, मगर उनके नज़र देखिए, दोस्त तो बच्चे के बन ही जाएंगे सारी उम्र, ठीक है, दोस्त तो बनेंगे उसके, दुनिया में निकलेगा दोस्त बनेंगे, माँ बाप नहीं मिलेंगे दोबारा, ठीक है। और माँ बाप कौन होते हैं और असली मोहब्बत क्या होती है? बच्चे को गलत बात से रोकना और सही बात का हुक्म देना, ठीक है। फिर घर में माहौल ऐसा बनाना, फैसिलिटेट करना कि चीज़ें सही की तरफ ज़्यादा जाएं। अगर मैं यहाँ पर एक 2 साल के बच्चे को ले आऊँ और मैं कहूँ बच्चा कितना शरारती था, आपके कप भी तोड़ दिए, आपका लैंप गिरा दिया, तो ये माहौल यहाँ ऐसा है कि बच्चा चीज़ें तोड़ेगा, ठीक है। और अगर बेबी फ्रेंडली माहौल होगा, चीज़ें हटा दी जाएंगी तो उसको नो नो कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक। सो एक ये भी बात है कि आपने इन्वायरमेंट कैसी प्रोवाइड की है कि आपको कितनी दफ़ा नो कहना पड़ रहा है। अगर डेकोरेशन पीस वहाँ पड़ा है, बच्चे को आप 25 दफ़ा नो कहेंगे, मगर वो आप वहाँ से नहीं उठा रहे, सही है। तो इसका क्रक्स क्या हुआ कि आप जब बच्चा पैदा होता है तो आपके जहन में एक ऑब्जेक्टिव होता है कि मेरा बच्चा जो है वो मेरी बात भी मानेगा और मोहतात भी रहेगा, ऐसी उसकी तरबियत करूँगी कि वो चोट भी नहीं लगवाएगा। ये छोटे बच्चे का ऑब्जेक्टिव है, सही है। अब बच्चा बड़ा हुआ, अब क्या ऑब्जेक्टिव है कि बच्चा जो है वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा कि उसको नुकसान पहुँचे, मॉरली, फिज़िकली या सोसाइटी को पहुँचे, ठीक। हम बच्चों को मना करते हैं जगह जगह आग नहीं लगाओ, आग भड़क उठेगी तो क्या होगा। तो अब अगर बच्चे को आप आज़ादी भी दें और उसके साथ एक बाउंड्री भी खींचें, अब बच्चा कह रहे नहीं मैंने तो आग लगानी है, मेरा दिल चाह रहा है, मैं सर्दियों का मौसम है, मैं आग लगा के पास बैठूंगा। अच्छा, वो कहीं भी लकड़ियां जमा करके लगाने शुरू कर देता है तो घर ही भस्म हो जाएगा। अब आप उसको कहें ये कॉर्नर है, इसके गिर्द मैंने लोहे की रेलिंग लगाई है, इसमें लगा लो। उसकी जो भी ख्वाहिश है, नीड है, आप उसको एक ऐसी बाउंड्री बना के वो पूरी करने दें कि नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। बच्चा अगर आपने उसको आज़ादी दे दी कि नाउ यू हैव फ्रीडम टू चूज़ एंड फ्रीडम टू लूज़, यू हैव फ्रीडम टू लिव, you have freedom to give, you have freedom to fly, you have freedom to fall। आपने हर तरह की अगर उसको आज़ादी दे दी तो उस आज़ादी से उसके पर तो निकल आएंगे और वो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकता है, मगर यही फ्रीडम उसके लिए बर्बादी भी बन सकता है, ठीक है। फ्रीडम फेलियर में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे तो हमें बच्चे को फ्रीडम देना चाहिए टू मेक मिस्टेक्स, ठीक, और टू फेल। एक दफ़ा एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, दोबारा वो खुद करके आएगा। मगर अगर आपने बच्चे को आज़ादी देते गए मगर आपने उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं लगाया, बाउंड्रीज़ नहीं बनाई और आपने माँ बन के या बाप बन के उसको नहीं दिखाया जो रोल मॉनिटरिंग का था, तो वो बच्चा लाइफ में फ्रीडम से फेलियर की तरफ चला जाए, ठीक। तो फ्रीडम फेलियर तक भी ले जा सकती है अगर बाउंड्रीज़ ना हो, और फ्रीडम आपको कॉन्फिडेंट भी बना सकती है मगर अगर बाउंड्रीज